تو آج بھی ہم نے خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کا شباب سبق پڑھیں گے۔ کون خلیفۃ المسلمین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے سپہ سالار آپ مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ بیان فرما رہے تھے۔ سینکڑوں میل دور، جی آپ کی کرامت ہے، ایک سینکڑوں میل دور مدینہ منورہ سے آپ نے آواز دی، یہ امیر المؤمنین کی کرامت ہے۔ آپ نے آواز دی حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ منورہ سے کافی دور، سینکڑوں میل دور کا فاصلہ ہے، اور ایک جنگ ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ اچانک مخالف جو دشمن فوج ہے دوسری سائڈ پہ، پہاڑ کی دوسری سائڈ سے وہ آ رہی ہے، تو خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آواز دی، اے ساریہ، اے ساریہ۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ میں سینکڑوں میل دور تھا، لیکن ایسے محسوس ہوا جیسے قریب ہی حضرت عمر پاک آواز دے رہے ہیں۔ جب خطبہ مکمل ہوا، باقی ساتھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آئی خیریت تو تھی؟ آپ خطبے کے دوران ہی حضرت ساریہ کو پکارنے لگے کہ اے ساریہ، پہاڑ کی دوسری سائڈ پہ دیکھیں، فوج آ رہی ہے، خیریت تو تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ساریہ جو جنگ پہ تھے، لیکن مخالف جو دشمن ہیں وہ آپ پہ حملہ کرنے کے لیے پہاڑ کی دوسری سائڈ سے آ رہے ہیں، تو میں نے اس لیے انہیں آواز دی کہ آپ اس سائڈ پہ ذرا خیال کریں۔ تو حضرت ساریہ فرماتی ہے میں نے ایسی آواز سنی جیسے قریب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آواز دے رہی ہے، بلا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ٹائم گزرتا گیا، جب حضرت ساریہ جنگ سے واپس آئے تو دوست فرماتے ہیں ہم نے پوچھا حضرت ساریہ سے کہ فلاں دن جمعے کا دن تھا اور فلاں وقت آپ کیا کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے؟ تو حضرت عمر پاک نے آپ کا نام لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک میں نے وہاں پہ بھی سنا ہے۔ یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، جن کی سینکڑوں میل دور تک یہ نظر کا کمال ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں اتنی دور تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور انہیں بتاتے بھی ہیں کہ دشمن اس سائڈ پہ آ رہا ہے، ذرا آپ تیار ہو جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہ کا یہ کمال ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہوگا؟ یہ آپ کے غلام ہیں، غلام کی یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، یہ کمال ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی نظر عنایت کا کیا کمال ہوگا؟ ایک اور آپ کی کرامت، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت ہے۔ ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا، باشندوں نے مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار جو ہے وہ اسی دریا سے ہے، یہ دریائے نیل کے پانی سے ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ دریا خشک ہوتا تو ایک نوجوان خوبصورت قنواری لڑکی اس دریا میں زندہ دفن کرتے، پھر جا کر یہ دریا چلتا، اس سے پانی بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ جو مصر کے لوگ تھے نا، اس وقت جو گورنر تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، ان کی ڈیوٹی بھی حضرت عمر پاک نے لگائی تھی، آپ وہاں پہ گورنر تھے۔ جس وقت تمام لوگوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کی
کہ ہم ہر سال یہی کام کرتے ہیں، پھر دریا چلنا شروع کرتا ہے، اس سے پانی بہنا شروع کرتا ہے، جب تک ایک نوجوان اور خوبصورت اور کنواری زندہ لڑکی کو دریا میں دفن نہ کر دیا جائے، اس وقت تک یہ پانی نہیں چلتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، نہ اسلام نے ایسی کوئی اجازت دی ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، یہ تو ظلم ہے، آپ ظلم کر رہی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عمر پاک کو ایک رکعہ لکھتا ہوں، آپ کا جواب کیا آتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خط لکھا، رکعہ لکھا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ایک رکعہ اور خط لکھا اور فرمایا حضرت عمر بن عاص سے جا کر یہ رکعہ دے دو اور اس سے کہنا کہ اسے دریا میں دفن کر دے، دریا میں اسے چھوڑ دیں۔ جب وہ رکعہ دریا میں چھوڑا گیا تو دریا بہنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے رکعے میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں رکعے میں یہ لکھا ہے، جو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر بالکل ہی نہ چل، جو اگر رب کے حکم سے چلتا ہے تو پھر آج ہی چل پڑ۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ خود بخود ہی دریا چلنا شروع ہو گیا۔ پہلے ہر سال کے بعد ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس میں زندہ دفن کی جاتی، پھر دریا چلتا۔ لیکن میرے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ قربان جائیں، آپ نے دریا سے فرمایا کہ جو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے پھر بالکل نہ چل، جو اگر میرے رب کے حکم سے چلتا ہے پھر میرا بھی یہ حکم ہے کہ چل پڑ، پھر دیر نہ کر۔ پھر دریا نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ تو ایسے تھے امیر المؤمنین جن کی خلافت تھی، جن کی حکومت تھی کہ دریا بھی آپ کا کہنا مانتا تھا، جانور جن پرند بھی آپ کا کہنا مانتی ہیں۔ پھر آپ کی نظر کا کمال یہ ہے، مدینے میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی شریف میں اور سینکڑوں میل دور کی خبر دے رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ ایسے امیر المؤمنین تھے، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔